ٹاپک ہے محبت اور نفرت صرف اور صرف اللہ کے لیے. شروع کرتے ہیں. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے لیے ہی محبت کرنا چاہیے اور اللہ کے لیے ہی نفرت کرنا چاہیے. یہاں ہم دیکھتے ہیں شیخ الاسلام فرماتے ہیں تو توحید کی ریالٹی کیا ہے کہ جو ون ڈز ناٹ لو ایکسپٹ فار دا سیک آف اللہ، محبت اسی حال میں کرے کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے لیے ہو، اور ڈز ناٹ لو ایکسپٹ فار دا سیک آف اللہ اینڈ ڈز ناٹ ہیٹ، اور نفرت بھی کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ قول ہے. تو ہم اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے نفرت. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے نفرت، تو ان کے لیے شیڈ ہوگا اس دن. جب شیڈ کی بات ہوتی تو آخرت میں یہ ہوگا کہ آخرت میں بہت زیادہ گرمی ہوگی کیونکہ سورج بہت قریب ہوگا، تو ہم کو شیڈ چاہیے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، نہیں بناؤ اولیاء اللہ اپنے باپ ہو یا اپنے بھائی ہو، اگر if they prefer disbelief، مطلب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اخوانکم کے بعد اولیاء، اولیاء کیا ہے؟ ولی سے ہے، تو ان کو اپنی کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ مت بناؤ اگر وہ استحب الکفر، اگر وہ تو استحب کیا ہے؟ حب سے ہے، محبت کرنا. اور حب بھی دیکھیے حبت فی الارض بولتے نا کہ جو بیج ڈالنا، حب اسی سے آتا. تو محبت بھی کیا ہے؟ ایک بیج کی طرح ہے نا، ہمارے دل میں ایک فلرش کرتی محبت. بول رہے اگر ان کو محبت ہے کفر سے ہے، علل ایمان، ایمان کی جگہ ان کو محبت کفر سے ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہ نہیں، اگر ان لوگوں کو یہ ہے اور ان کی یہ پریفرنس ہے، اگر جو کوئی یہ کرے تو ان کے لیے کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو کوئی یہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. اچھا، کس پریفرنس میں یہاں پر ظالم کی بات ہو رہی؟ ظلم اس کو کہتے ہیں جو انجسٹ ہونا، اور ظلم یظلم، ظالم یہ اندھیروں سے بھی آتا. دیکھیے عربک میں ایک لنگوسٹک میں میننگ ہے، ایک لٹرل میننگ ہے. تو یہاں پر ظلم کیا ہے؟ آپ کسی کے ساتھ بھی ذاتی کرنا، تو یہاں اللہ کے ساتھ ذاتی ہو رہی نا، کیونکہ اللہ کے ساتھ وہ لوگوں کو اولیاء بنانا، ان کو کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ بنانا جو اللہ کے خلاف ہے، جو کفر کر رہے ہیں. تو ہمارے اسلام میں توحید میں اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتائے کہ محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا، مت بناؤ ان کو، اخذا یاخذو سے ہے تتخذو، آباؤکم و اخوانکم، آباؤکم باپوں کے لیے آ رہا، اخوانکم بھائیوں کے لیے آ رہا، اولیاء ولی کی جمع ہے، ان استحب الکفر، ان لوگوں کو تو کفر پسند ہے. اب کئی ایسے نان مسلم ہیں، دیکھیے ایک جو مسلمان، آپ خود مسلمان ہو گئے اور آپ کے پیرنٹس مسلمان نہیں ہوئے اور آپ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے مسلمان کرنے کی، نہ کہ آپ ان کا رنگ آپ لے لو، آپ کا رنگ ان کو دینے کی جگہ، کیونکہ ہم اپنے دوست کے دین پہ رہتے ہیں. اگر آپ کا ایمان اتنا اسٹرانگ ہے، کیا آپ اپنا رنگ ان پہ چھوڑ رہے ہیں اور ہمیشہ ایک توحید کی بات کر رہے ہیں اور توحید کے اوپر بیس رکھ رہے ہیں آپ کا ریلیشن شپ؟ کیونکہ نفرت اور محبت صرف توحید کے لیے کرنا چاہیے. جب ابراہیم علیہ السلام اپنے والد صاحب سے بار بار یہ بات بتائے کہ یہ توحید ہے، جب وہ آئیڈلز بھی بریک کرے تھے تب بھی وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ جو بت ہے کچھ کام کے نہیں ہے، اصل امپورٹنٹ توحید ہے. لیکن کیا ان کے والد صاحب مانے؟ نہیں مانے، الٹا سورہ انبیاء میں آتا وہ آگ میں پھینک دیے تھے. پھر بھی ابراہیم علیہ السلام بولے کہ نہیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ نہیں، صرف توحید ہے اصل چیز، یہ آپ دعا نہیں کر سکتے، تو پھر آپ دعا نہیں کریں اور آخرت میں ایک خون میں لتھڑے ہوئے ان کے فیٹ کے پاس رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے والد، کیونکہ وہ توحید نہیں مانے. تو ان کا یہ اینڈ ریزلٹ ہوگا.
اور اس کے بعد فرما دیا گیا، اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ نہیں اب تم ابراہیم دعا بھی نہیں کر سکتے، دیٹس اٹ، یو آر ڈن ود اٹ۔ اور جو پیرنٹس مشرک ہے، کافر ہے، یا ان کے بھائی بہن ہیں، تو ان کے لیے ہم جو دنیا میں ایک لائن ڈرا کریں گے توحید کی، اور اس کے لحاظ سے ہم ان سے بات کریں گے توحید کے بیس پہ۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی چیز نہیں مانتے، جو لوگ توحید میں بلیو نہیں کرتے نا، ان کا مسئلہ یہ رہتا یہی بات میں نہیں مانتے، یا تو کوئی لوگ کوئی دوسرے اولیاء اللہ بنا لیتے، یا کسی اور کو زیادہ پریفرنس دیتے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے، تو ہم ان سے محبت کیسا کر سکتے؟ یہ میں یا کسی اور کا قول نہیں، یہ اللہ کی کتاب میں، قرآن میں ہے، یہ سورۃ التوبہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون، یہ لوگ ظالم ہیں، تو ہم نہیں چاہتے ظالم ہو، خسارے کا سودا ہو۔ اور آگے بھی ہم آیتیں دیکھتے ہیں، سورۃ مجادلہ میں جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 22 میں جہاں پر جز اینڈ ہوتا ہے، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں اس میں بھی کہ محبت اور نفرت صرف اللہ کے لیے ہونا ہے۔ اس سے پہلے میں اور ایک آیت ریفرنس دینا چاہتی ہوں کہ یہاں پر سورۃ آل عمران آیت نمبر 28 میں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک جو لیٹ ناٹ دا بلیورز ٹیک دا ڈس بلیورز، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم مومن ہیں تو ڈس بلیورز کو اپنا فرینڈ مت بناؤ، اپنا کلوز فرینڈ۔ لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، دیکھیے یہاں پر بھی اولیاء ولی کی جمع ہے، کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ، وہاں سورہ توبہ میں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ جو لوگ مومنین کی جگہ کافرین کو اپنا اولیاء بناتے، اپنا کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ بناتے، من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم، تو یہاں پر بول رہے کہ نہیں ان کو اپنا کلوز پروٹیکٹنگ فرینڈ مت بناؤ، انسٹیڈ آف بلیورز، ایمان والوں کو چھوڑ کے غیر ایمان والوں کو نہیں بناؤ۔ یہاں پر جنرلائز بات ہو رہی، آباؤکم و ابناؤکم باتیں ہو رہی، جیسے سورۃ توبہ میں آباؤکم بھی بات ہوئی تھی اور اخوانکم کی بات ہوئی تھی، اور اگر تم ایسا کریں گے تو تم ڈینجر میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر وارن کر رہے۔ اب ہم جب سورۃ المجادلہ دیکھتے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، یہ ہم سورۃ التوبہ میں آلریڈی یہ چیز ہم کمپلیٹ کر چکے، یہ آیت۔ اب جب سورۃ المجادلہ میں ہم دیکھتے ہیں آیت شروع ہوتے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اب فرماتے ہیں کہ you will not find any people who believe in Allah and last day، تم وہ جو نہیں پائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ اور یوم الآخرہ پہ۔ جو یوم آخرہ کی بات ہو رہی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کلیئرلی بتا رہے ہیں اگر تم ایمان لا رہے آخرت پہ تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جو اس میں بتایا گیا لا تجدو قوما یؤمنون، تو لا تجدو you will not find قوما یؤمنون، جو ایمان قوم قام یقوم سے ہے، یؤمنون جو ایمان لائے باللہ اللہ پہ اور یوم آخرت پہ۔ اب اس میں کس کی بات ہوئی تھی؟ وہ بات ہوئی تھی ابو عبید بن عامر عبداللہ بن جراح، جب وہ کل کرے تھے ان کے جو ڈس بلیونگ فادر کے بارے میں بیٹل آف بدر میں، تو ان کی بات ہو رہی کہ عمر بن خطاب یہ میٹر پلیس کرے تھے، بتائے کہ خلیفہ جو 6 لوگوں کے بیچ میں کنسلٹیشن ہوا تھا، تو بول رہے تھے کہ ابو عبیدہ اگر زندہ رہتے تو ہم ان کو خلیفہ بنا دیں، یہ بات کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ تو یہ جو سورۃ المجادلہ کی 22 والی آیت ہے جہاں پر سورہ ختم ہوتا، اور پھر وہاں پر بول رہے ہیں کہ وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ، اب جو یہاں پر فادرز کی بات ہو رہی وہ کس کانٹیکس میں بات ہوئی تھی؟ ایون دو دے ور اون فادرز، یہ ابو عبید جو ابھی میں بتائی نا اپنے فادر کو ڈیورنگ دا بیٹل آف بدر، یہ آیت کے بارے میں آ رہا۔
اب لیکن وہ اپنے جو بیٹوں کے بارے میں بات ہو رہی، تو یہاں پر بتاتے کہ ابو بکر صدیق وہ چاہ رہے تھے کہ اپنے بیٹے کو، جو ڈس بلیونگ سن ہے، جو کفر کر رہے ہیں عبد الرحمن، تو بیٹل آف بدر میں وہ کوشش کر رہے تھے ان کو مارنے کی۔ اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں تم کو مارنا چاہتا ہوں کیونکہ تم ڈس بلیور ہے، تم کیونکہ کافر ہے، مشرک ہے۔ لیکن ان کے سن بولتے، ان کے بیٹے فرماتے کہ نہیں، مجھے بھی ایسا کئی بار موقع آیا لیکن میں نہیں مارا۔ تو آپ ابو بکر صدیق کہتے کہ نہیں، میں تو توحید کے لیے میں تم کو ختم کر دیتا ہوں کیونکہ توحید امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں اخوانہم جو ہے، تو یہ بردرز کی بات ہو رہی، تو یہاں پر مصعب بن عمیر جو اپنے اون بردر عمیر بن عمیر جو بیٹل آف بدر میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب پھر وہ عشیرتہم جو رشتہ دار کی بات ہو رہی، تو عمر بن خطاب جو اپنے اون ریلیٹو کو ڈیورنگ دا بیٹل آف بدر اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کل کرے تھے، اور یہ آیت ریویل ہوئی تھی ان دا کیس آف حمزہ۔ اور علی اینڈ عبید بن الحارث، ان لوگ اپنے اون ریلیٹیوز کو کل کرے تھے، عتبہ، شیبہ اینڈ الودید بن عتبہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں مینشن کیے گئے تھے۔ تو سملر میٹر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ وہ کنسلٹیشن کر رہے تھے جب کیپٹیوز تھے نا بدر میں، تو ابو بکر صدیق سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے، تو بولتے کہ رینسم لے کے چھوڑ دیں گے کیا؟ مطلب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت رہتی کہ اپنے صحابہ سے کنسلٹ کرتے، جو مشورہ کرنا بولتے نا شورا، تو شورا نا مشورہ کرنا، اس میں بھی خیر ہے، تو وہ پوچھتے تھے، تو بولتے کہ مسلم کو ڈیوز دا منی، تو بولتے کہ اگر پیسے ہم لے لیے تو وہ ہمارے مسلمس کے لیے اسٹرینتھن کریں گا، مطلب کیا ہے، جب اگر پیسہ آئے گا تو اور زیادہ فلرش ہوں گا، دیٹ کائنڈ آف، تو وہ اپنا اوپینین دیتے کیپچر کرنا کیپٹیوز کو، اور جو بھی ہے یہ رشتہ دار بھی ہے جو کیپٹیوز ہے، اور ہو سکتا ان لوگ لیٹر آن جا کے اسلام قبول کر لیں، لیکن عمر خطاب بولتے کہ نہیں، میرا اوپینین ڈفرینٹ ہے، ان کو جو لوگ ہے ریلیٹیوز ہے جو بھی ہے ان کو مار دو۔ اینڈ سو علی رضی اللہ عنہ کل کر دیے، عقیل بول کے جو تھے ان کے علیز بردر تھے، وہ کل کر دیے، ان کو مار دیے۔ اور پھر یہاں پر آیت میں آتا اولئک کتب فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ان کے لیے ہم نے فرض کر دیا۔ کتبہ کیا ہے، ایک کتاب کے لیے بھی آتا، لیکن یہاں پر کتبہ کتبہ علی الذین، جیسا سیام کے بھی آیتوں میں آیا تھا سورۃ البقرہ میں، یہاں پر بھی آرڈین کرنا، فرض کر دینا، تو اولئک کتب فی قلوبہم، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھ دیے، اور ان کے فی قلوبہم مطلب ان کے دلوں میں، قلب کی جمع ہے نا قلوب، ان کے دلوں میں کیا ہے، ایمان و ایدہم بروح منہ، اور پھر ان کے ایمان کو اسٹرینتھن کرے، روح مطلب یہاں اینجل جبرائیل کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر ان کے دلوں میں اسٹرینتھن کرنا، اور وَأَيَّدَهُمْ ان کے ایمان کو، کیونکہ اگر صرف اور صرف اللہ کے لیے ان لوگ کسی سے محبت کریں اور اللہ کے لیے نفرت کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ رزلٹ ان کے لیے اچھا دینے والے ہیں، کیونکہ کتبہ فی قلوبہم ایمان مطلب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں، ان کے ہارٹس میں کیا کرے، لکھ دیے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اسٹرینتھن کرے ان کے ہارٹوں کو، ان کے دل کو، تو ان کے لیے اینڈ رزلٹ کیا ملے گا، تو یہ آیت میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، یدخلہم دخلا سے ہے نا، وہ داخل ہوں گے، جنات تجری، تجری جرا یجری سے مطلب بہتی ہے، جنات کیا ہے، جنہ ایک جنت، جنات مطلب بہت سارے جنات، مور دین ون، تو یہاں پر بول رہے وہ داخل ہوں گے باغات میں جس میں نہریں بہتی ہیں، من تحتی الانہار، نہر کی جمع ہے خالدین، مطلب وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور اللہ ان سے راضی ہے، اور ہم اللہ سے راضی ہے، دیکھیے کتنی بڑی آنر کی بات ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ان کا جو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرے، تو توحید کی اتنی اچھی رزلٹ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کا انعام کیا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہے،
اور رضی اللہ عنہم رضوا عنہ، اور خالدینہ کیا ہے؟ خالدینہ کہ ہم پرماننٹ ریزیڈنٹ ہو جائیں گے، کہاں کے؟ جنت کے، جنات تجری. لیکن یہ چیز کرنا ہے تبھی رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم گا، جب ہم یہ سیکریفائس کریں گے اپنے رشتہ داروں کے لیے. دیکھیے دین کی محبت اور نفرت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا، رسول کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کوئی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بلیو نہیں کرتے. کیونکہ بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں، لیکن جب آتی ہے اس پہ عمل کرنے کی بات، تو وہ یا تو علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مرتبہ دے دیتے، یا صحابہ اکرام کے بارے میں خراب باتیں کرتے. تو ہم ان کے ساتھ کیسا بھی فرینڈز ہو سکتے، ان کو کیسا اپنی کلوز دوستی رکھ سکتے. اللہ تعالیٰ فرمائے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، پیرنٹس کے ساتھ اچھا کرو، بالکل فرمائے، لیکن یہ بھی بتائے کہ جب وہ بتائے کہ شرک کرو تو ان کی بات مت سنو. یہ کلیئرلی سورۃ البقرہ سے ہی اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی مینشن کرے، والدین احسانہ تو کرنا ہے، لیکن شرک کی بات آئی تو وہ نہیں کرنا ہے. اور ایک ڈرا کرنا ہے لائن، کیونکہ ہم اپنی دوست کے دین پہ، کیا دوست مطلب صرف ہم عمر ہی دوست ہوتا ہے؟ نہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے ریلیٹیوز ہیں، یہ بھی دوست کی کیٹیگری میں بھی آئیں گے نا، کیونکہ ان کے ساتھ اگر ہم زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں گے تو ہم ان کا رنگ لے لیں گے، ہم اپنا رنگ ان کے اوپر چھوڑنے کی جگہ ان کا رنگ ہم لے لیں گے. کیونکہ ہوتا کیا، جب آپ ان کے ساتھ گھل مل کے زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے، زیادہ بات چیت کرتے، تو ان کے جو غیر توحید باتیں ہیں، غیر صالح جو باتیں ہیں، وہ آپ کے اوپر افیکٹ ہوتے. اب جیسا کچھ لوگ سمجھتے کہ ہاں بھائی ہم اگر کہیں شرائن پہ جا رہے ہیں یا درگاہ پہ جا رہے ہیں ایز اے پکنک ہم جا سکتے ہیں، مطلب دل کو بہلانے کے لیے جو غلط ایک غلاظت کی چیز ہے، ایک خراب وہ ہے جہاں پر غیر اللہ کی بات ہوتی، غیر اللہ کا کھانا بڑھتا، ہم سمجھتے کہ وہ اچھی چیز ہے. نو، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو. جو چیز ایک بگ، جیسا کبھی آپ دیکھیں بگ ایک ڈینجر سائن رہتا اور اس پہ ایک اسکیلیٹن اترے ہوا رہتا، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرلی توحید کا پیغام پہنچا دی، بتا دیے، اور حجت تمام ہو گئی، کیونکہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمین نبیین ہیں. آپ پورا توحید کا پیغام پہنچائے 13 سال، پھر اس کے بعد جب مدینہ مائگریٹ ہوئے، اٹ واز کلیئرلی مینشن. اگر آپ مکی صورتیں دیکھو، بار بار توحید کی بات ہو رہی، اور کبھی انکلائن نہیں ہوئے غیر توحید پہ، کبھی بھی غیر صالح پہ انکلائن نہیں ہوئے. جب نوح علیہ السلام بھی بولے کہ نہیں میرے بیٹے کو بچا لو، بولے کہ نہیں وہ غیر صالح ہے، وہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے. اور سورۃ التحریم میں آتا کہ ہمارے معزز بندے لوط اور نوح علیہ السلام، لیکن ان کے وائفس غیر صالح ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان پہ نہیں تھے، وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ تھے، وہ امانت میں خیانت کرے، کیا ریلیجیسلی. تو اس کا مطلب نہیں ہے اگر کوئی آپ کے رائچیس اسپاؤس ہے تو آپ جنت جائیں گے یا آپ ان کے طرف انکلائن ہوں گے. آپ کو لائن ڈرا کرنا ہے، آپ کو ایک حد قائم کرنا ہے، چاہے آپ کے اون پیرنٹس ہو، ان لاز ہو، یا آپ کے اپنے ریلیٹیوز ہو، اسپاؤس ہو. تو اس میں آپ کو ایک لائن ضرور ڈرا کرنا ہے اور توحید کا پیغام پہنچانا ہے ایک لائن ڈرا کرتے ہوئے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور اللہ ہم کو گائیڈ کرے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان